حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس ماہ مبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس ماہ مبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، یعنی جو ہمیشہ نشے میں دھت رہتا ہو، جو شراب کا عادی ہو، اس ماہ مبارک میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ جب میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، جائز چیزوں کو بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے درمیان ایسے بندوں پر رشک فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ تنہا ہے، پانی پی سکتا ہے مگر اس ڈر سے نہیں پیتا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے جو دل کے جذبات ہیں تم گواہ ہو جاؤ، جس طرح سے یہ مجھ سے خوف محسوس کر رہا ہے، اسی طرح سے میں بھی اس سے پیار کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا وہ شخص جو نشے کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو رشتوں کو ختم کرے، قطع تعلق کرے، بھائی سے جھگڑا کرے، بہن سے جھگڑا کرے، والدین سے جھگڑا کرے، بیوی سے جھگڑا کرے، بیوی شوہر سے جھگڑا کرے، اسی طرح سے جس کی عادت میں یہ شامل ہو کہ وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے، تو قطع رحمی کرنے والا بندہ اس کو بھی اس ماہ مبارک میں نہیں بخشا جاتا۔ یہ طرح طرح کی نعمتیں، یہ دسترخوان، یہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان برکتوں کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ یہ عید اس لیے ہر سال آتی ہے کہ پچھلے سال کچھ ہو گیا تھا، اب اس سال عید پہ گلے مل کے ان نفرتوں کا خاتمہ کرو، ان تمام دشمنیوں کا خاتمہ کرو، اب گلے سے گلے ملا کر کے تمام پرانی دشمنیاں اور نفرتیں بھول جاؤ۔ تو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو ختم کرنے والا، اللہ پاک اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوستوں سے اس طرح کا تعلق ہے جیسے وہ اپنے سگے ہوں، اور اپنے سگوں سے ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ بندہ نام لینا گوارا نہیں کرتا، اور اگر سگا غریب ہو تو پھر کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتا اس غریب رشتہ دار کا، اور اگر مالدار کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہو نا تو لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں ہمارا رشتہ دار، جانتے ہو اس کو، وہ ہماری بہن کا بیٹا ہے۔ دور کا بھی رشتہ دار ہو نا امیر تو لوگ اس سے رشتے جوڑتے ہیں، اور اگر قریب کا بھی رشتہ دار ہو غریب تو لوگ اس سے رشتہ ختم کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک عیب ہو تو لوگ 1000 عیب بیان کرتے ہیں۔ تو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو ختم کرنے والا، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو، جو دل میں بغض رکھتا ہو، جو دل میں حسد رکھتا ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نہیں، سوسائٹی میں، سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کا کاروبار بڑھا تو بغل میں رہنے والا بندہ یا بندی، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ کیسے اتنی ترقی کر گیا، کام تو میرا بھی وہی ہے لیکن یہ آگے بڑھ گیا۔ تو سیم کاروبار کرنے والے لوگ ہوں، اگر ایک ترقی کر گیا تو دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب حسد کی آگ اس کے دل میں جلنے لگتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے کینہ، بغض، یہ تمام بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل میں بغض اور حسد رکھنے والا بندہ اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو 3 چیزیں، ایک تو وہ شخص جو نشے کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو رشتوں کو ختم کرتا ہو، قطع رحمی کرتا ہو، رشتہ داروں سے جھگڑتا ہو، تیسرا وہ شخص جو دل میں کینہ، بغض اور حسد رکھتا ہو، اور چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو۔ یاد رکھیے ماہ مبارک اللہ پاک نے اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ ہمارے اندر کا جو بھرشٹاچار ہے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک اس لیے عطا فرمایا کہ ہمارے اندر کی جو گندگی ہے، چاہے وہ ظاہر کی گندگی ہو یا باطن کی گندگی ہو، تمام گندگی دور ہو جائے، اور ہم ایک ایسے بندے بن جائیں کہ جو نہ اللہ کے حقوق کو پامال کریں نہ بندوں کے حقوق کو پامال کریں۔ یہ ماہ مبارک اس لیے۔ تو چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس سے والدین کا دل دکھتا ہے، چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، تو اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔